تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو اقبال نے کمال کر دی کہ بندہ مومن تو خدا کا ہاتھ ہے، جو کام خدا نے کرنا تھا وہ تو نے کر دینا ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت، تو زبان تو ہے، جو حق پہنچانا ہے وہ بھی تیری زبان نے پہنچانا ہے۔ یقین پیدا کرا غافل کہ مغلوب ہے گماں کرو ہے۔ ظالموں نے، انگریزی اقتدار نے کیا کیا؟ یہ کوئی بات نہیں کہ وہ یہاں حکومت کر گیا، لوٹ کر لے گا، سب کچھ ظلم کیے، مگر اصل ظلم یہ ہوا افرنگ تو بے خبرت کر دو کرنا، اے بندہ ہے مومن تو بشیری تو دی۔ اس افرنگ نے اپنے تعلیم، اپنے کالجوں اور اپنے سارے ذرائع کے ذریعے تجھ کو اپنا آپ بڑھا دیا۔ تجھے یاد ہی نہ رکھا میں تو خدا کا سپاہی ہوں، میرا کام ہے اللہ کے دین کو غالب رکھنا اور اس کے خلاف جو ان کو دیر رکھنا۔ مجھے یہ بات بھول گئی کہ تو بشیر اور نذیر ہے، اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو رحمت ہے، برے کرنے والوں کے لیے عذاب کا کوڑا ہے، جو زمین میں فساد برپا کرے ان کا سر کچلنا۔ مگر یہ بات ہی بلا تمہیں یہ کہا اللہ اللہ کرو، حجروں میں بیٹھو، ذکر تسبیحیں کرو، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب ہے گماں تو ہے۔ وہ یقین پیدا کرو جو قرآن نے پیدا کیا تھا، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم شہداء اللہ تعالیٰ، زمین میں خدا کے گواہی دینے والے، ہر میدان میں، ہر سٹیج پر، ہر جگہ اللہ کے دین کا آوازہ بلند کرنا۔ اب قرآن کیا کہتا؟ پکار ہر دور میں یہی رہی، تازہ کیا ہوگی اس دور میں؟ ہر وقت ہی یہی، اور ہر پیغمبر کی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دو کام، اے لوگوں اگر ایمان لائے ہو، تم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، رسول ہمارا رہبر ہے، قیامت پر حق ہے، تو تم کس پر قائم ہو جاؤ۔ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے انصاف یا عدل، مگر قرآن مجید فرماتا ہے کہ سارا دین کس ہے۔ انصاف یہ نہیں کہ عدالت میں انصاف کرو یا کوئی جھگڑا ان کو نپٹاتے وقت کوئی صحیح سے فیصلہ کرو۔ امرنی ربی بالقسط، میرے رب نے جو کچھ مجھے حکم دیا، یہ سارا قسط، پورا دین جو ہے نا یہ بیلنس ہے، عدل ہے، نہ کوئی چیز زیادہ ہے نہ چیز کم ہے، جتنی ہونی چاہیے نا اتنا دین ہے، یہ سارا قسط ہے۔ تو فرمایا ایمان لائے ہو تو پہلے قسط پر قائم ہو جاؤ، وہ ترازو ہاتھ میں رکھو جو صحیح بتاتی ہے، صحیح غلط قرآن ہے، قرآن مجید ہی قسط ہے کہ قرآن مجید جو ہے تمہارے قول و فعل کے لیے کسوٹی اور یہ میزان ہے۔ جو بولو، جو کہو، اس وقت اس ترازو سے پوچھو کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط، میں اچھا کام کر رہا ہوں یا غلط کام۔ اس ترازو کو ٹھیک طریقہ سے قائم کر، قرآن جو ہے اس پر پوری طرح عمل کرو، مگر اس پر بات نہیں ختم ہوئی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تم نیک بن جاؤ، قرآن پر عمل کرو، شہداء للہ۔ اللہ تم سے آگے کام لینا چاہتا ہے، اس سے اگلا کام ہے کہ پھر اس دین کے داعی بن جاؤ، اس کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، جس طریقہ سے تم اس بات کو پہنچا سکتے ہو نا، ضروری نہیں واضح کرے، اگر یہ دل میں سما جائے نا، وکیلوں کے مجمع میں بیٹھا ہو، قانون کی بات میں ہی گھسیٹ دے گا دین کی بات، پروفیسر طالب علموں کو لیکچر دیتے دین لے آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو ہمارے سامنے نہیں کہ جیل خانہ میں پوچھا تو انہوں نے کہ ہمیں 2 خواب آئے ہیں، آپ بتائیں۔ جب وہ قید خانے میں آئے انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی بہت اعلیٰ سیرت ہے، سارے قیدی ان کا احترام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا بادشاہ کے ملازموں نے کہ آدمی نیک ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بجائے کہ فوراً بتا دیتے، کہا بھائی میں خواب کی تعبیر آپ کو بتا دوں گا، کھانا پہلے آنے سے پہلے پڑے، مگر یہ سن لو کہ یہ علم مجھے کہاں سے ملا۔ بات ہے اس کے ساتھ گانٹھی، یہ علم میرے رب نے دیا اور میرا رب وہ ہے، تم نے سو نہیں رکھا نام ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا، وہ میرے باپ دادے ہیں، میں ان کا بچہ ہوں۔ وہ جو بات کہتے ہیں رب تو وہ توحید، ساتھ ہی شرک کی مذمت، اور جو ظالمانہ نظام میں وہ بھگت رہے تھے، اتنے خدا اچھے ہیں جو تمہیں ہر وقت پوچھتے ہیں یہ خدا اچھا، بعد میں وہ خواب کی تعبیر ہی بتا دی۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی کہ جب تم کسی مجمع میں جاؤ تو یہ نہ کرو کہ جس بات میں لوگ لگے وہ اس کو ہٹا کر کہو ہمارا بات سن لو، نہیں، دلچسپی نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، اسی بات میں لگ جاؤ جو وہ کر رہے ہیں۔ خبروں پر تبصرہ کرو، شادی بیاہ کرتے کرتے اس میں بات اس طرح موڑو کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ دین کی طرف بات موڑی، اس سے جڑ جائیں، اتنی حکمت اور دانائی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اے مومن ہو تو پہلے خود کس پر قائم ہو جاؤ، ذرہ ذرہ جو ہے نا دین کا اس پر پورا عمل کرو، اور پھر اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ ملک حاصل کرنا ہے، نہ لوگوں کو قتل کرنا ہے، نہ لوٹ مار مچانی ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو۔ اس سے روکا کام کوئی ہے جو دین کا؟ کہتے دہشت گردی، اپنی جان دینا دنیا سے ظلم کو ختم کرنا، ظلم کرنا نہیں ظلم ختم کرنا، کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے اسلحے چھیننے،
ظلم نہ کرو. غیر مسلم مرنا چاہتے مرو, نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نہ لو, مگر دنیا میں انصاف سے رہو, شریف آدمی بن کر رہو, نہ دوسروں کو تنگ کرو نہ خود تنگ ہو. یہ بات تو اللہ فرماتا محض اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھیں کہ کتنی نازک بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا, اللہ کے رسول ایک شخص میدان جنگ میں جاتا ہے کہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے, ایک جاتا ہے کہ ہمارے غنیمت کی رسی حاصل کرے, کوئی اپنی قوم اور برادری کے لیے جاتا کہ آج میں ان کا ساتھ لوں, کل میرا ساتھ کون دے گا. فرمایا سارے کتے کی موت پر ہیں, ان میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ صرف اس کا لتکون کلمۃ اللہ علیہ, اس لیے کیا کہ میں نے اپنی جان دے کر اللہ کا بول بالا کرنا, دین جو ہے اس کو غالب کرنا. تو فرمایا خود دین پر قائم ہو اگر ایمان لائے ہو, اور باقی لوگوں کے سامنے گواہ اپنے عمل سے زبان سے, جہاں کوئی دیکھے گفتار میں کردار میں اللہ کو پڑھو. تم سے کوئی سودا خریدے, تم دکان پر بیٹھے, وہ کہے کہ یار یہ اللہ کو ماننے والا دکاندار, نہ ریٹ میں کوئی ہیرا پھیری کی, نہ چیز توڑنے میں کمی کی, نہ کوئی ملاوٹ کی. یہ ٹھیک مومن کہتا ہے. مومن جو ہے وہ اللہ کی برہان, اس کی بات چیز سے لوگوں کو پتا چل جاتا کہ اللہ ہے جس کو یہ ماننے والا آدمی. اس کا رویہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی خالق نہیں. مومن فرمایا دین پر قائم ہو جاؤ, لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرو. اور اب دو خطرے ہیں دین کو پیش کرنے میں. ایک ہے میلان, کہ ہمارا جھکاؤ کسی طرف ہو, ہمارا کوئی اپنا فائدہ ہو, ہمارے رشتہ داروں دوستوں کا فائدہ. ایک خطرہ ہوتا ہے انحراف, کہ ہم کسی کے دشمن ہیں, اس وقت بھی انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے. امریکہ سے ہماری دشمنی ہے, روس سے, ہم غلط فیصلے کرتے جائیں گے, انصاف نہیں کریں گے, جتنی غلطی ہے وہ کہو, اپنی طرف سے جھوٹ نہ کرو. اللہ نے دو موقعوں پر یہ آیت اتاری ہے اور دونوں خطروں کا علاج کر دیا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کرتے کہ انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو, اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. انصاف کے علم بردار. یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ انصاف کی روش پر چلو, بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بردار بنو. تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے. تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستے قائم ہو. عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے, مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو. اور خدا واسطے کے گواہ بنو, یعنی تمہاری گواہی بس خدا کے لیے ہونی چاہیے, کسی کی روح رعایت اس میں نہ ہو. کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہ ہو.